گزشتہ جمعے جنگ بدر کے واقعات خصوصا سماعت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد اگرچہ قلیل سی اور کفار دے نالوں مسلمان تعداد وچ 1/3 سن، اور اسی طرح جنگی ساز و سامان کی کمی سی، لیکن رب تعالیٰ نے مجاہدین اسلام نو فتح عطا فرمائی۔ 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کافر مارے گئے، اور مسلمان جدو واپس آئے تو کفار دے 70 قیدی انہوں دے کول سن۔ جنگ بدر تے جان لگیاں حضور دی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ بیمار سن، انہوں نے چیچک دی تکلیف سی، تو سرکار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدہ رقیہ دے شوہر نامدار نے، انہوں نے تیمارداری واسطے مدینہ طیبہ وچ رکن واسطے حکم دیتا۔ حضور نے فرمایا حضرت عثمان غنی نو کہ رقیہ دی خبر گیری واسطے مدینہ میں رہو، تانوں جہاد بدر دا ثواب مل جائے گا۔ معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک احکامات نے چاون کوئی جہاد وچ نہیں بھی شامل ہویا، بدری صحابہ دی باقی صحابہ دے اوتے فضیلت ہے، جنہوں نے جنگ بدر لڑی وہ بدری صحابہ دوسرے صحابہ نالوں افضل ہو گئے۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے، لیکن حضور دا اختیار دیکھو، آپ نے فرمایا میری بیٹی رقیہ دی خبر گیری واسطے مدینہ طیبہ وچ رہو، اور جنگ بدر دا جہاد بدر دا تانوں ایتھے ہی ثواب مل جائے گا۔ تو بدر دے غازیاں وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی نو شامل فرما دیتا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ جوڑا ہے میاں بیوی جنہوں نے 2 مرتبہ مکہ تو حبشہ ہجرت کی سی اور 1 مرتبہ مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بیمار سن اور حضور جہاد تے گئے ہوئے سن، تو بیمار رقیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی واپسی دا انتظار کر رہی سن، لیکن سرکار اجے بدر وچ ہی سن کہ پچھوں سیدہ رقیہ دا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرتی ہوئی حق سے رسول اللہ کی بیٹی، ادھر کی واپسی سے پہلے ہی تربت میں جا لیٹی، سہے تھے پاک دامن نے بہت دکھ دین کی خاطر، مدینے کے مسلمان جمع تھے تدفین کی خاطر، جناب حضرت عثمان بہت افسردہ خاطر تھے، حیا مانے تھی رونے سے
مگر آزردہ خاطر تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی واپسی تو پہلا ہی سیدہ رقیہ دا انتقال ہو گیا، اور جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے، سیدہ دی وفات دی خبر سن کے اتھے ہی آپ دیدہ ہو گئے سن، اور جدوں مدینہ واپس تشریف لے آئے تو آپ دی تدفین ہو چکی تھی۔ سیدہ رقیہ دی قبر تے حضور تشریف لے آئے اور فرمایا ایک صحابی دے بارے جو مہاجر صحابی سن، انہاں دے بارے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عثمان بن مظعون جا چکے نے، اے رقیہ ہن تسی بھی جاؤ، کیونکہ حضرت عثمان بن مظعون پہلے ہی دنیا تو تشریف لے گئے سن، تو اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا۔ عورتاں وچ کوہرام مچیا ہوا سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتاں نو رون تو منع کرنا چاہیا، تو سرکار نے فرمایا عمر انہاں نو رون دیو، دل اور اکھ دے رون وچ کوئی حرج نہیں، صرف وین اور ماتم منع ہے، زبان دے نال شکوہ اور شکایت منع ہے، لیکن دل دا رونا یا آنسواں دے نال اکھاں دا رونا، آنسو بہانا، آپ نے فرمایا اس دے وچ کوئی حرج نہیں، بلکہ حضور دے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو فوت ہوئے تو سرکار آنسو بہا رہے سن۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی روندے ہو؟ اس ویلے آپ نے جو عربی دے الفاظ ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ نم ہے، دل میں غم ہے، مگر ہم زبان پر کوئی ایسی بات نہیں لائیں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ تو اکھ دا برسنا یا دل دا غمگین ہونا اس دا نقصان نہیں۔ گناہ کدو شروع ہوتا ہے؟ جس ویلے زبان تے حرف شکایت آندا ہے، جس ویلے زبان بیان کر دی ہے، اس ویلے اللہ تعالیٰ دی ناراضگی ہوندی کہ کیا تو میری تقدیر تے راضی نہیں۔ اکھاں وچ آنسو آ جانا یہ تے انسان دی فطرت ہے، یہ تے دل دی رقت ہے، یہ دل دی نرمی ہے کہ آدمی جو برداشت نہیں کر سکتا تو دل دی رقت دی وجہ تو اکھاں وچوں آنسو چھلک پیندے نے۔ آپ نے فرمایا عمر انہاں عورتاں نو رون تو منع نہ کر، اس لیے کہ دل اور اکھ دے رون دی ممانت نہیں ہے بلکہ صرف بین منع ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی بہن سن حضرت رقیہ دی، وہ بھی اپنی ہمشیرہ دی قبر تے کھڑیاں ہو کے رو رہیاں سن، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی دے آنسو اپنی چادر دے پلو نال پوج رہے سن۔ جس ویلے بدر فتح ہو گیا، جنگ بدر فتح ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ 3 دن تک آپ بدر وچ مقیم رہے سن، آپ نے فتح دی خبر سنان واسطے مدینہ طیبہ دی طرف حضرت زید بن حارثہ نو اپنی ڈاچی قصوہ تے بھیجیا کہ جا کے مدینہ والوں نو خبر دیو اور نشانی دے طور تے میری اونٹنی لے جاؤ۔ قصوہ اونٹنی تے سوار ہو کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو لوگاں نو جمع کر کے فتح دی خوشخبری سنائی۔ صدا دیتے تھے لوگوں شکر خالق کا بجا لاؤ، قریشی فوج کے حملے سے تم ہرگز نہ گھبراؤ، خدائے پاک نے دی ظلم کی پاداش دشمن کو،
ہوئی ہے بدر کے اندر شکست فاش دشمن کو، سپہ سالار بھی مارا گیا، سردار بھی ان کے نہ قائم رہ سکے، پیدل بھی اور اسوار بھی ان کے، دکھا کر سرفروشی جیت کر ایمان کی بازی، مدینے کی طرف واپس ہوئے ہیں 300 غازی، جان لگے 313 سن، 14 شہید ہو گئے، تقریباً 300 غازی واپس آئے۔ یہ آ کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ دے لوگاں نو خبر دیتی کہ میں خوشخبری لے کے آیا، آقا جی اتنے مقیم نے، 3 دن تک بدر وچ مقیم نے، تو میں پتہ دی خبر لے کے آ گیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی میرے پیچھے تھوڑے ہی دنوں کے بعد تشریف لے آ رہے ہیں۔ نوید طالبان دید حق مطلوب آتا ہے، مدینے کی طرف اللہ کا محبوب آتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جدوں مدینہ طیبہ مجاہدین اسلام دے نال فتح یاب ہو کے جدوں مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ طیبہ دے لوگاں نے اگے آ کے حضور دا استقبال کیتا۔ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدی مسلمانوں دے قبضے وچ سن، کفار دے قیدی، آپ نے وہ قیدی لوگاں وچ تقسیم فرما دیتے اور یہ تاکید کی کہ انہاں قیدیاں دے نال نیک سلوک کیتا جائے۔ چنانچہ ایک قیدی جس کا نام ابو عزیز بن عمیر ہے، کافر قیدی سی، وہ بیان کرتا ہے کہ مینوں جس مسلمان دے حوالے کیتا گیا سی وہ صبح شام مینوں روٹی کھلاندے سن تے خود کھجوراں تے گزارا کرتے سن۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا جان سن، وہ بھی قیدیاں وچ شامل سن، اور انہاں دیاں مشکاں قیدیاں دیاں چونکہ خوب کسیاں ہوئیاں سن، اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف دے نال کرا رہے سن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو آواز پہنچی جدوں انہاں دے کران دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام جنگی قیدیاں دیاں مشکاں ڈھیلیاں کر دیو۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے چچا جان دیاں مشکاں ڈھیلیاں کر دیو، آپ نے فرمایا جتنے بھی کفار قیدی نے انہاں دیاں مشکاں ڈھیلیاں کر دیتیاں جان۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ کبار صحابہ نو انہاں کو مشورہ لیا انہاں جنگی قیدیاں دا کی کیتا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیدی کوئی غیر نہیں نے، یہ سارے قبیلہ قریش دے لوگ نے، یہ سارے مسلمانوں دے وچوں ہی کسے دے عزیز بیٹے نے، کسے دے بھائی نے، کسے دے چچا نے، کسے دے ماموں نے، کسے دے بھانجے نے، تو سارے قریبی عزیز نے۔ حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں جنگی قیدیاں نو ساڈے وچ اس طرح تقسیم کر دیو کہ جڑا کوئی قیدی جس دا عزیز ہے، قریبی رشتہ دار ہے، ان دے حوالے کیتا جائے، اور اس مسلمان مجاہد نو حکم دیتا جائے کہ جنگی قیدی دا سر تن تو جدا کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے مشورہ مانگیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہاڈی برادری دے لوگ نے، قریش نہیں، ہو سکتا ہے کل نو اللہ تعالیٰ انہاں نو ایمان دی دولت عطا فرما دے، اس لیے قتل کرنا مناسب نہیں۔ ہاں انہاں کو
فدیہ لے لیا جائے، کچھ رقم لے لی جائے بطور تاوان، فدیہ لے کے انہوں نے چھوڑ دیتا ہے۔ ان سرکار دے دو یار نے حضرت عمر دا مشورہ کی ہے، بڑا سخت مشورہ ہے کہ انہوں نے تہے تیز کر دیتا جائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مشورہ نرمی والا مشورہ ہے، آقا خود رحمت للعالمین، تو لہذا نرمی والا مشورہ آپ نے پسند فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مشورے تے عمل کر دیا ہویا، آپ نے فرمایا جو جو جنگی قیدی فدیہ ادا کردہ جائے گا 4,000 درہم، اس ویلے تاوان یا فدیہ مقرر کیتا گیا، لیکن اگر کوئی 4,000 نہیں دے سکتا تو 1,000 بھی اگر درہم کسی نے دیتا ہے تو انہوں بھی چھوڑ دیتا ہے، اور فرمایا کہ جو فدیہ قیدی ادا نہیں کر سکتے وہ مسلمانوں دے 10 بچیاں نو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، اس طرح انہوں نے بھی آزاد کرتا جائے، اور وہ جنگی قیدی جو پڑھے لکھے نہیں سن، نہ تو وہ پڑھا سکتے سن تے نہ انہوں کو فدیہ دین واسطے پیسے سن، رقم بھی نہیں سی، انہوں نے ویسے ہی احسان کر دیتا گیا اور انہوں نے چھوڑ دیتا گیا۔ جس ویلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار دے مشورے دے اوتے عمل فرمایا، انہوں نے مشورہ قبول کیتا، اللہ تعالی دی رائے حضرت عمر فاروق دے حق وچ سی، لہذا قرآن دی یہ آیت اتری، فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، نبی دی اے شان نہیں کہ قیدی اپنے کول اس طرح رکھے کہ انہاں دا خون نہ بہا دے وے، تو اللہ تعالیٰ دی رائے فاروق اعظم دی رائے دے نال سی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر دی رائے دے مطابق عمل فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور دے چچا جان سن، جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عباس کون نے، ایک بنی ہاشم دے وچ، قبیلہ بنی ہاشم وچ مالدار ترین بندے سے، سب تو زیادہ مالدار، لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عباس چچا جان، تسی بھی فدیہ ادا کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے کفار دے لشکر دے وچ شامل ہو کے مکے تو مدینہ آ رہے سن، حضور دے چچا حضرت عباس نے اپنی بیوی نو بلایا تخلیے وچ، اور کہنے لگے میں جنگ تے چلنا، مسلمانوں دے نال لڑن واسطے جا رہا، جے میں جنگ وچ مارا جاواں تے اے سونا کچھ رکھ لے، سونے دی اٹ دتی، سونے دی اٹ دتی اور کیا اس نو سنبھال کے رکھ لے، اگر میں جنگ وچ مارا جاواں تے اس سونے وچوں اتنا سونا میرے بیٹے فضل نو، اتنا سونا میرے بیٹے عبداللہ نو، اور اتنا سونا میرے بیٹے عبید اللہ نو دے دیں، یہ وصیت کر کے آئے سن۔ جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا عباس فدیہ ادا کرو، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرے بھتیجے، میرے کو اتنی رقم نہیں ہے کہ میں فدیہ ادا کر سکوں، ہوں ذرا اشعار سنو، شعراں بھی سنو۔ بلایا آپ نے عباس کو اپنی حضوری میں، کہا فدیہ ادا کرنا ہے ارکان ضروری میں، کہا عباس نے میں آج کل معذور ہوں صاحب
رقم اتنی کہاں سے لاؤں خود مجبور ہوں صاحب، حضور میرے کو تو پیسے ہی کوئی نہیں، اینی رقم کتوں لے آواں؟ حضور نے فرمایا میرے چچا عباس، وہ سونے دی اٹ کتھے